اور یہ کہا تھا کہ خشکی ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ خشکی کہاں ہے. بعض اوقات جسم پر ہاتھوں پیروں میں خشکی ہوتی ہے یا بعض اوقات سر میں خشکی ہوتی ہے، تو یہ سوال جو ہے پورا ہو تو آسانی ہوتی ہے. بہرحال میں سر میں خشکی کے اعتبار سے جواب عرض کر دیتا ہوں. ویسے اگر بدن پر خشکی ہے تو بادام کا تیل وغیرہ لگایا جائے عرق گلاب کے اندر ملا کے تو فائدہ مند ہے. اور ایک چمچ جو ہے وہ اس کا بادام کا تیل پی لیا جائے دودھ میں ڈال کے تو یہ بھی فائدہ کرتا ہے. عام جو جسمانی خشکی ہوتی ہے تو اس سر کے اندر خشکی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تقریباً 150 گرام سرسوں کا تیل لے لیں خالص والا، اور اس کے اندر 25 گرام نیم کے بیج، نیم کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کو توڑ کے اس کا بیج نکال لیں، وہ آپ نے شامل کرنا ہے 25 گرام. اور 25 گرام بابچی یہ چھوٹے چھوٹے کالے کالے دانے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں 25 گرام لے کر اس کو 150 گرام سرسوں کا تیل لے لیں، تو اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے پکا لیا جائے تو پھر چھان کر اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ سر کے اندر جو خشکی ہوتی ہے وہ اس حوالے سے فائدہ مند ہے. دماغ میں درد رہتا ہے، یعنی سر میں درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس پر غور کر لیا جائے. بعض اوقات ایسی چیزیں بندہ کھا رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے گیسز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، یا نگاہ کمزور ہوتی ہے، قبض ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، یا دانت وغیرہ میں درد ہوتا ہے، مختلف اس کے، یا دماغی کمزوری ہوتی ہے. تو یہ جو میں علاج عرض کر رہا ہوں یہ دماغی کمزوری کی وجہ سے اگر سر میں درد ہوتا ہے تو اس حوالے سے خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار یہ عام طور سے مل جاتا ہے، اس کو آپ لے لیں، صبح شام آدھی چمچ استعمال کریں. صبح نہار خالی پیٹ لے لیں اور شام کو عصر کے بعد آپ استعمال کریں. انشاءاللہ یہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. خود اگر بنانا چاہتے ہیں تو خود بھی آپ بنا سکتے ہیں گھر کے اندر کوئی اس طرح کے چیز کے جس سے درد سر میں فائدہ ہو. تو میں علاج عرض کر دیتا ہوں. یہ ڈپریشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس حوالے سے نیند نہیں آتی، تو ابھی ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا میں رات کو سو نہیں سکا، تو ان کے لیے بھی یہ ہے. تو نیند نہ آنے کے بھی یہ علاج ہے. دماغی خشکی ہو، ذہنی کمزوری ہو، درد سر ہو، ڈپریشن ہو، تو اس حوالے سے بھی یہ علاج ہے. تو اور سر میں درد ہو اس حوالے سے بھی یہ علاج ہے. تو آپ نے سب سے پہلے لینا ہے پستہ 50 گرام، اور بادام لینے ہیں یہ بھی 50 گرام، اور تل سفید یہ بھی 50 گرام، اور مغز کدو یہ بھی 50 گرام، اور مغز کاہو یہ بھی 50 گرام، اور خشخاش یہ بھی 50 گرام. دوبارہ سن لیں، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، تھوڑی مہنگی ہیں اس میں کچھ چیزیں، مگر یہ ہے کہ اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا. پستہ، بادام، سفید تل، مغز کدو شریف کے بیج ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے، اور تخم کاہو اور خشخاش، یہ ساری چیزیں آپ لے لیں. 50 گرام اس کو پیس لیں. اگر آپ نے اس کو میٹھا کرنا ہے تو 100 گرام اس میں مصری بھی شامل کر سکتے ہیں، تو یہ میٹھا ہو جائے گا. بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ دماغی کمزوری، ڈپریشن وغیرہ، بے خوابی، خشکی، دماغی خشکی، نیند وغیرہ نہیں آتی، تو انشاءاللہ یہ اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. بہت اچھا علاج ہے، اس کو ہو سکے تو ضرور کیجیے. موسم بھی ہے نا، فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اور اس 50 گرام ہے، کوئی مطلب 1 کلو تھوڑی. 25 گرام لے لیں آپ، 10 گرام لے لیں. 10 گرام تو بالکل ہی وہ خوراک بھی تو اتنے دن کی بنے گی، جتنے گرام کم کرتے جائیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کھانے کا کہ اس کو 2 چمچ دودھ میں، 2 ٹی سپون ہوتے ہیں، اس کو دودھ میں ڈال کر رات کو پی لیں. ٹی سپون اور ٹیبل سپون، جی یہ بچپن میں بھی سنتا تھا بھی ٹی سپون اور ٹیبل سپون، لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا بھی ٹی سپون اور ٹیبل سپون کیا ہوتا ہے. تو ٹی سپون مطلب وہ چھوٹا سا چمچ جو ہوتا ہے، جس سے وہ چائے کی پتی نہیں ڈالتے، وہ چھوٹا چمچ ہوتا ہے تو وہ. اور ٹیبل سپون وہ جس سے عام طور پر لوگ کھانا وغیرہ، بریانی وغیرہ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، تو وہ جو چمچ ہوتا ہے وہ بڑا چمچ ٹیبل سپون کہلاتا ہے، کھانے کا چمچ بھی کہتے ہیں اس کو. جی تو یہ بڑا چمچ ایک آپ دودھ میں ڈال کر اس کو پی لیا جائے. صبح پی لیں. ویسے اگر نیند کا پرابلم ہے تو پھر رات کو پینا مناسب ہے، مگر دودھ جب بھی پئیں کوشش کریں کہ سونے سے کچھ دیر پہلے ہی پئیں تاکہ تھوڑا وہ ہضم ہونے کو اس کو ٹائم ملے. ورنہ بندہ پیتے ہی سو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی ایک غذا ہے، اس کو بھی ہضم ہونے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس کا خیال کیجیے گا. بچوں میں بھی یہی ہے، بعض بچوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں اور بچے فوراً سو جاتے ہیں، اس پر کیا فرماتے ہیں؟ یہی ہے کوشش، اس پہ یہی کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر پہلے پلایا جائے، کیونکہ چھوٹے جو بالکل ہی بچے ہوتے ہیں تو وہ دودھ پر ہی بعدوں کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو باقی یہ کہ دوسرے لوگ جو پیتے ہیں تو دودھ کو بھی ہضم ہونے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پیتے ہی سو جائیں گے تو تھوڑا سا پرابلم ہے. کچھ چہل قدمی کر لی جائے یا کچھ دیر پہلے پیا جائے، 1-1.5 گھنٹہ پہلے پئیں تو فائدہ حاصل ہوگا. مزید آخری میں یہ بھی تھا کہ معدے کی گرمی، تو
تو معدے کی گرمی کے اعتبار سے یہ ہے کہ تیز مرچ مسالوں سے پرہیز کیا جائے، تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر آپ کو کچھ باقاعدہ یہ ایک پرابلم ہو چکی ہے تو پھر انڈا ہے، مچھلی ہے، ان چیزوں سے بچیں، کلیجی پائے وغیرہ، تاکہ مزید گرمی نہ بڑھے۔ صحیح۔ ایک عام آدمی ہے جیسے اگر وہ تو اس کو کچھ کھانے پینے سے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو گرمائش سی محسوس ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہت اچھا علاج ہے۔ ملیٹھی لے لیں، ملیٹھی، مکشر یا دوسری؟ جی، مقشر کا معنی ہوتا ہے جو ہمارے سلمان بھائی نے فرمایا، یعنی چھلی ہوئی۔ تو ملیٹھی جب بھی استعمال کریں، اگر چھیل کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ واہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ ملیٹھی لے لیں 100 گرام، اور 100 گرام آپ لے لیں سونف، اور تیسری چیز ہے اسپاغول کی بھوسی۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ نے 50 گرام لے کے، اسپاغول کی بھوسی جو ہوتی ہے اس کو پیسنا نہیں ہے، باقی دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح باریک پیس لیں۔ اسبگول کا چھلکا بھی کہتے ہیں اس کو، چھلکا اسبگول، چھلکا اسپاغول، اس کو لے کے اسبغول بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، تو اس کا چھلکا لینا ہے، اس کا بھوسی جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اسپاغول کے چھلکے کو نہیں پیسنا، باقی دو چیزوں کو پیس کے اس کے اندر شامل کر لیں، اور کھانے کے بعد آدھی چمچ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ معدے کی گرمی کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ مفید پائیں گے، دیگر بھی پیٹ کے امراض اس سے انشاءاللہ دور ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اسبگول تے کچھ نہ پھول، ہیں جی آپ صاحب، اللہ رحمت فرمائے۔ چلے جی، بہرحال یہ بھی ہو گیا۔ خلیل بھائی، سردیوں کا موسم ہے اور کراچی میں بھی صحیح ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ کراچی میں چونکہ زیادہ ٹھنڈ کا دوران کا رہتا نہیں ہے، تو اس لیے کراچی والوں کو جو ٹھنڈ کچھ ٹائم کے لیے آتی ہے وہ بھی کافی فیل ہوتی ہے نا۔ تو اب تو ویسے بھی یہ کچھ خبریں شنیدن ہیں کہ ریکارڈ کوئی ٹوٹ رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ بار تو ایسا نسخہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا کہ بندہ اس کو کھا لے اس کو ٹھنڈ ہی نہ لگے۔ ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈ نہیں لگے گی تو پھر ٹھنڈ کے موسم کا مزہ کیسے آئے گا؟ ٹھنڈ تو دیکھیں لگے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھنڈ کو نیگیٹو اثر جو ہے وہ نہ کرے بندے کے اوپر۔ اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ ٹھنڈ لگ نہ جائے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں ایک تو سب سے پہلے تو وہ بہت ساری احتیاطی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو ہر بندہ اس کو کم و بیش جانتا ہی ہے، سنتا ہی رہتا ہے۔ تو وہ تو یعنی ٹھنڈ کے اعتبار سے کپڑوں کا، پھر آنے جانے میں ہیلمٹ کا یا دیگر چیزوں کا جو احتیاط کرنی ہے وہ تو کرنی ہے، سویٹر ہے، جیکٹ جو بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے۔ باقی کھانے پینے کے اعتبار سے میں عرض کر دیتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ جیسے شہد لے لیں، یہ بہت اچھی غذا ہے، اس کے کھجوریں آپ استعمال کر سکتے ہیں، انجیر استعمال کر سکتے ہیں، اور دیگر جو ڈرائی فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ استعمال لوگ کرتے ہیں تو وہ کیے جائیں۔ اگر کوئی قہوہ بنا کر پینا چاہتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ لونگ اس کے 5 دانے آپ لے لیں، اور ساتھ میں دار چینی کے 1 انچ کے 2 ٹکڑے یا 1 ٹکڑا اتنا بڑا تقریباً لے لیں، 2 انچ کے برابر۔ تو 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے ادرک تقریباً 6 گرام آپ لے لیں۔ ان تینوں چیزوں کو 2 کپ پانی کے اندر اس کو اچھی طرح ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو پھر اس کو چھان کر جو ہے شہد وغیرہ ملا کے پینا چاہیں یا ویسے ہی پینا چاہیں تو انشاءاللہ یہ نزلے زکام وغیرہ کے اعتبار سے بھی، اور جن علاقوں میں جیسے یہ بھی سوال تھا کہ ہاتھ پیر سردیوں میں سن ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ کرے گا۔ اور سرد علاقوں میں تو خاص طور سے اس کو بنا کے پیے جائے، یہ بھی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے شہد لے لیں، 1 پاؤ شہد، 1 گرام زعفران اور 1 چھوٹی جائفل پیس کے اس کے اندر شامل کر کے رکھ لیں۔ یہ گھر میں بچے بڑے سبھی استعمال کرتے رہے تو سردیوں کا موسم جو ہے بہت اچھا انشاءاللہ گزرے گا۔ اسی طرح سے میتھی دانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میتھی دانہ تھوڑا سا جیسے 6 گرام میتھی دانہ لے لیں، یہ 1 چمچ چھوٹی، اور 12 گرام اس میں گڑ شامل کر لیں اور اس کو قہوہ بنا کر پینا، یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح سے اور بھی کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ سردیوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میتھی دانے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کی احتیاط ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے اپنے طبیب سے مشورہ کر کے ہی اس کو استعمال کریں، مگر میتھی دانے کے اعتبار سے لگے ہاتھوں ایک عرض کر دیتا ہوں کہ جو اسلامی بہنیں امید سے ہوتی ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں استعمال کریں تو فائدہ